بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 61، 62 اور آیت نمبر 63 تلاوت ہوئی ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت کو بیان فرمایا ہے، اور اس نعمت کو بیان فرمانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی طرف انسان کو متوجہ فرمایا ہے، اور توحید کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعوت دی ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ اللہ جل شانہ وہی ذات ہیں جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو بڑا چمکتا ہوا بنایا ہے تاکہ تم دن میں اپنی ضروریات کو پورا کرو، تجارت کرو، کام کاج کرو، سفر کرو، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا رکھو۔ اس کے لیے اللہ تعالی نے دن کو بنایا ہے۔ رات اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، رات اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس رات کو اللہ تعالی نے انسان کے سکون کا، آرام کا، راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر اللہ جل شانہ چاہتے تو 24 گھنٹے رات ہی بنا دیتے، اگر اللہ جل شانہ چاہتے تو 24 گھنٹے دن ہی دن کا نظام چلا دیتے، لیکن صرف ہماری راحت کے لیے، ہمارے سکون کے لیے، ہمارے آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ رات کو بھی بنایا ہے، دن کو بھی بنایا ہے، تاکہ جب انسان سارا دن محنت کرے، رزق حلال کمائے، رزق حلال کے لیے تگ و دو کرے، ظاہر ہے جسم ہے تھک جاتا ہے، تو رات اللہ تعالیٰ نے سکون کی چیز بنایا ہے۔ اور یہ عین فطرت ہے، فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ دن اور رات ہمارے لیے اللہ جل شانہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور دن میں حکم یہ دیا کہ میرا فضل تلاش کرو، تجارت کرو، کسب معاش کی تگ و دو کرو۔ لیکن جب ہم اس نظام کی ترتیب کو خلط ملط کرتے ہیں تو ہمارے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اور بے آرامی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قدرت کے اس قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، ہم نے ترتیب ہی ایسی بنا دی ہے کہ رات کو 12-1 بجے سے پہلے، 2 بجے سے پہلے ہم سونے کے لیے بستر پر جاتے ہی نہیں ہیں،
اور جب رات کو 1-2 بجے سویا جائے گا تو پھر صبح 4 بجے فجر میں اٹھنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اٹھتے ہیں 8، 9، 10، 11 بجے جب سورج بالکل سر پر آ جاتے ہیں۔ یہاں 2-3 چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، ان کی طرف توجہ فرمائیے گا۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سونا اور عصر کی نماز کے بعد سونا، یہ انسان کے رزق میں کمی کا ذریعہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سونا اور عصر کی نماز کے بعد سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ جل شانہ پوری دنیا کے انسانوں میں رزق تقسیم فرماتے ہیں، اور جو شخص سو جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا، جو سو گیا وہ کھو گیا، جو سو گیا وہ کھو گیا، جو سویا ہوا ہے پھر وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہماری بہترین ترتیب یہ ہے، عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد سکون کے ساتھ سو جائیں، اور صبح جو ہے تہجد میں انسان بڑے آرام کے ساتھ اٹھ سکتے ہیں۔ اور جب ہماری ترتیب ہی رات کو 2-1 بجے سونے کی ہوگی تو تہجد تو بڑی دور کی بات ہے، پھر فجر کی نماز میں بھی انسان کے لیے اٹھنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے کہ ہمارے ہاں بجلی پوری نہیں ہوتی ہے، تو اس کا بھی حل اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے، اگر ہماری تجارت کا اصول یہ رہے سورج نکلے تو ہم تجارت شروع کریں، سورج غروب ہو ہماری تجارت ختم ہو جائے، مغرب عشاء کے بعد بازار بند ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، تو اس سے ہماری یہ لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی الحمدللہ حل ہو سکتا ہے۔ جب قدرت کے قانون سے ٹکرائیں گے، یاد رکھیں فطرت کے خلاف چلیں گے، پریشانیاں ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو جس وجہ کے لیے بنایا ہے، اس چیز کو اس وجہ میں اس مقصد میں ہم استعمال نہیں کریں گے، ہمارے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ دن اللہ تعالیٰ نے کسب معاش کے لیے بنایا ہے، اور رات اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائی ہے۔ ہم جو ہے تجارت شروع کریں 12-1-2 بجے کے بعد، تو آدھا دن جو برکت کا ٹائم ہے وہ تو گزر جاتا ہے، اور باقی جو دوسرا ٹائم ہے وہ تو ویسے ہی انسان جو ہے اس میں انسان کا بدن تھک جاتا ہے، تو اس وقت میں ہم اپنی تجارت کو شروع کرتے ہیں جب فرشتے سب کچھ لپیٹ لپوٹ کر واپس جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر رات گئے ہمارے ہاں بازار کھلے رہتے ہیں، تو رات گئے بازاروں کا کھلا رہنا، اس میں ہماری تجارت میں کیا برکت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اگر اس نظام کے مطابق ہم چلیں گے اس میں ہمارے لیے خیر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث سکون بھی ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ہمارے ہاں ہر شخص کے گھر میں بے سکونی ہے، ہر شخص کے گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے گھریلو مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں خاوند اور بیوی رہ رہے ہیں تو خاوند اور بیوی کے درمیان اتنا فاصلہ آ چکا ہے کہ مسائل کا جنم لینا یہ خود بخود بنتا ہے۔ اگر ماں باپ اور اولاد کے درمیان مسائل چل رہے ہیں تو ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اولاد کو وقت دینے کے لیے۔ جب اولاد کو وقت ہی نہیں دیا جائے گا تو اس سے پھر مسائل یہ کھڑے ہوں گے۔ جب ایک شخص رات کو 2 بجے سوئے گا اور صبح 12 بجے 11 بجے اٹھے گا
تو وہ نہ اپنی بیوی کو وقت دے سکتا ہے، نہ اپنے بچوں کو وقت دے سکتا ہے، پھر اس کا یہ ہوتا ہے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اولاد ماں باپ سے متنفر ہوتی ہے، طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہ سارے مسائل اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہم فطرت سے ہٹ کر ہم کام کر رہے ہیں۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنائی ہیں، اس میں ہم اس وقت میں ہم تجارت میں تگ و دو کر رہے ہیں، کسب معاش میں تگ و دو کر رہے ہیں، اور جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری تجارت کا منتخب کیا ہے اس میں ہم لمبی تان کر سوتے ہیں، تو کس طرح ہمارے مال میں، ہماری تجارت میں، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ نیند جو اللہ تعالیٰ نے رات میں رکھی ہے اور دن کے کچھ حصے میں بھی نیند رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک وہ دن میں بھی سونے کا تھا، اور ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر دن میں بھی ہم آرام کریں گے، یہ ہمارا آرام بھی اگر شریعت کے مطابق ہوگا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں قیلولہ فرمایا کرتے تھے، قیلولہ، اور ہم نے قیلولے کا مطلب یہ دیا ہوا ہے کہ فجر کی نماز پڑھی جائے، پھر اس کے بعد عصر کی ظہر کی نماز پڑھی جائے، اور ظہر کے بعد جو ہے کھانا وانا کھا کے 3 بجے پھر آدمی جو ہے سو جائے، پھر عصر کی نماز کا کچھ پتہ نہیں ہے، اٹھ گیا تو پڑھ لی، سوئے ہوئے ہیں تو پھر قضا ہو گئی۔ یہ قیلولہ نہیں ہے۔ قیلولہ یہ ہے ظہر کی نماز سے پہلے آپ آرام کریں، بھلے 15 منٹ کے لیے آپ سوئیں، لیکن ظہر کی نماز سے پہلے سونا یہ قیلولہ کہلاتا ہے۔ ظہر کے بعد سونا یہ قیلولہ نہیں ہے۔ اور جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد سونا یہ قیلولہ کہلاتا ہے۔ جمعے والے دن جمعے کے بعد اس لیے حکم ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان دن میں سوئے اور پھر اس سونے کے چکر میں انسان جمعے کی تیاری سے رہ جائے، اس لیے حکم یہ ہے کہ جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد جو ہے آرام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رات میں نیند کے لیے بنائی ہے، اور دن کے کچھ حصے میں بھی آرام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر دن کے اس حصے میں ہم آرام کریں گے جس حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو ہمارا یہ آرام جہاں آرام ہوگا وہاں ہمارے لیے اجر اور ثواب کا باعث بھی بنے گا کہ ہم نے ایک سنت پر عمل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے دمکتا چمکتا چمکیلا بنا دیا ہے تاکہ دن کی روشنی میں تم تجارت کرو، دن کی روشنی میں تم سفر کرو، دن کی روشنی میں کسب معاش کی کوشش کرو، اور دن کی روشنی میں تم اپنے معاملات کو سنبھالو۔ اگر یہ ترتیب بن جائے ہمارے ہاں کہ فجر کی نماز کے بعد تجارت شروع ہو اور مغرب کی نماز تک تجارت کی جائے، اس کے بعد مارکیٹیں، بازار، دکانیں سب بند ہو جائیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو۔ اصل میں ان مسائل کی جڑ ہم خود ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے حکومتوں کو، حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ طور طریقے ہمارے اپنے بھی صحیح نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے طور طریقے صحیح کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سارے مسائل سے ہمیں نجات عطا فرما دیں گے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر فضل کرنے والی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، تم سب کا رب وہ اللہ ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے، خوشیاں عطا کرنے والا ہے، دکھوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو ختم کرنے والا ہے، عزت عطا کرنے والا ہے، اولاد عطا کرنے والا ہے، انسان کے مسائل کو ختم کرنے والا، انسان کی مشکلات کو حل کرنے والا، انسان کو رزق دینے والا،
وہ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بندہ کسی بندے کو کیا رزق دے سکتا ہے، کوئی بندہ کسی کو کیا کھلا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالق بھی میں، رازق بھی میں، عزت دینے والا بھی میں، ہر چیز کے خزانے وہ میرے قبضہ قدرت میں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، میرے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر، اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر، اتنے بڑے خالق مالک رازق کو چھوڑ کر تم کہاں پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہو؟ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو تم نے معبود تصور کر لیا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے ایک دفعہ عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی جتنی بھی مخلوق ہے میں ان سب کی دعوت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سلیمان میری مخلوق ہے، مجھے معلوم ہے، اور میں ہی ان کے رزق کا انتظام کرتا ہوں، یہ میرا کام ہے، اور میں ان سب کو وافر رزق عطا کر رہا ہوں۔ سلیمان آپ چھوڑ دیجئے اس چیز کو، آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ نہیں، میری چاہت ہے، میری خواہش ہے، ہوائیں میرے تابع ہیں، جنات میرے تابع ہیں، جنات ہوائیں ہر چیز کو آپ نے میرے تابع بنا دیا ہے، تو میں آپ کی مخلوق کا ایک وقت کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے حد سے زیادہ اصرار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ انتظام کریں، جب آپ کے انتظامات مکمل ہو جائیں تو مجھے بتا دیجئے گا، میں اپنی مخلوق کو بھیجوں گا۔ لکھا ہے سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، جنات کو حکم دیا، انسانوں کو حکم دیا کہ بناؤ بھائی، کھانے بناؤ۔ وہ مہینوں تک انہوں نے کھانے بنائے۔ جب وافر کھانا تیار ہو گیا، تا حد نگاہ کھانا ہی کھانا نظر آتا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کی باری تعالیٰ میری طرف سے انتظامات مکمل ہیں، آپ اپنی مخلوق کو بھیجیے، سلیمان کی دعوت تیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق تو کیا، صرف ایک مچھلی کو بھیجا، ایک مچھلی کو، اور وہ ایک مچھلی آئی، اس نے ایک ہی لقمے میں سارا کھانا کھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، وہ جنات، وہ ہوائیں، وہ انسان، وہ سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ساری مخلوقات کے لیے کھانا بنایا تھا، اور یہ ایک مچھلی آئی اور اس نے ایک ہی لقمے میں سارا کھانا چٹ کر لیا۔ تو جب وہ مچھلی جانے لگی تو جاتے جاتے سلیمان علیہ السلام سے گلہ کر کے گئی اور کہا کہ سلیمان آپ نے تو بڑی چاہت سے دعوت کا انتظام کیا تھا، یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ نے تو آج مجھے بھوکا مار دیا۔ سلیمان علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ ایک تو یہ سارا کھانا چٹ کر گئی اور اوپر سے گلہ بھی کر رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارا کھانا کھانے کے بعد بھی تیری بھوک ختم نہیں ہوئی؟ تو اس مچھلی نے کہا سلیمان جتنا تو نے مجھے کھلایا ہے، میرا رب اتنے 3 لقمے مجھے روز کھلاتا ہے۔ خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب خالق رازق میں ہوں، معبود میں ہوں، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اپنے رب کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اپنے رب کی کیوں نہیں مانتے؟ اپنے رب کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی پھرے جا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جب تک اپنے رازق کو نہیں پہچانیں گے، جب تک اپنے مالک کو نہیں پہچانیں گے، جب تک اپنے رب کو تسلیم نہیں کریں گے، اپنے رب کی قدرت اور طاقت پر دل و جان سے ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک نہ معاملات حل ہوں گے، نہ ہماری گاڑی صحیح پٹڑی پر چلے گی، نہ ہی اس وقت تک ہم صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان یہ تو غیر متزلزل ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا
پھر اللہ کی طاقت کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، پھر اللہ کی قدرت کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بھی مانو۔ ہمارے یہ جو تبلیغی حضرات ہیں یہ پوری دنیا میں الحمدللہ یہ محنت کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے پوری دنیا میں جو اسلام پھیل رہا ہے ان میں ان کا بڑا کردار اور بڑا حصہ ہے۔ تو ان پر عام طور سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے، جب یہ کسی مسلمان کو دعوت دیتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیوں دعوت دیتے ہیں، کافروں کو جا کر دعوت دیں۔ تو کافروں کو تو یہ دعوت دی جاتی ہے بھائی اللہ کو مانو، اور مسلمانوں کو اس چیز کی دعوت دی جاتی ہے بھائی جہاں اللہ کو مانتے ہو وہاں اللہ کی بھی مانو۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے۔ یہ ہمیں یہ یاد دہانی کروانے کے لیے آتے ہیں کہ جس رب کو، جس ہستی کو ہم مان رہے ہیں اس کے احکامات کو، اس کی باتوں کو بھی ہم نے ماننا ہے، اور اسی وقت تک ہم کامل درجے کے مسلمان ہوں گے جب ہم اللہ کو بھی مانیں گے اور اللہ کی بھی مانیں گے، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی بیان کردہ آیات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت پر جب ہم ایمان لائیں گے پھر جا کر ہم کامل درجے کے مسلمان بنیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دنیا کی ترتیب درست اور بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔